اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ آج کا ویڈیو کا ٹاپک ڈپریشن کو لے کر ہے۔ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جو ایک ٹائم وہ تھا جو ڈپریشن بوڑھے لوگوں کو ہوتا تھا، تنہائی والے لوگوں کو ہوتا تھا، کسی وجہ سے کوئی بیماری کے سبب ہوتا تھا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل ڈپریشن بچے کو ہو رہے ہیں، شادی شدہ کو ہے، غیر شادی شدہ کو ہے، بوڑھے کو ہے، جوان کو ہے، ہر طرح کے شخص کو ہے۔ اس قدر ڈپریشن کی وبا کچھ ایسی چل گئی ہے کہ اس نے تمام کے تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں نے اس کا ایک ٹائم تھا کہ اس کو ڈائگنوز کرتے تھے، ڈپریشن ہوتا کیوں ہے، اس کے لیے کرنا کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، لیکن اب لوگوں نے اس کا چھوڑ دیا ہے، ختم، امید ہی چھوڑ دی ہے کہ ڈپریشن کا کوئی علاج ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے، نفسیات یہ کہتی ہے کہ ڈپریشن کا علاج ہے، اور بڑا ہی بہترین طریقے سے ہوتا ہے، اور انسان کی جو سائیکی ہوتی ہے، جو نفسیات ہوتی ہے، اس کی ایک قسم کی برین واشنگ ہو جاتی ہے، ہمیں ایک جینے کی امنگ مل جاتی ہے اس علاج سے۔ اب یہ جو سائنس کا علاج ہے، جو نفسیات کا علاج ہے، وہ ہم میں سے ہر کوئی نہیں کرتا، ہم میں سے ہر کوئی نہیں کرتا۔ زیادہ تر لوگ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے ویسے بھی گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کسی بھی نفسیاتی مسئلے کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ اس وقت کچھ کرتے ہیں جب ہم اکیلے ڈپریشن میں راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنا ذہنی سکون خراب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے معاملات زندگی خراب کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس وقت کیا آپ کی ہیلپ کرتے ہیں؟ لیکن ہم لوگ یہ بات سوچتے نہیں ہیں، ہم لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ جس طرح ہم اپنے جسم کی ہر بیماری کو لے کر جنرل ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے دماغی بیماریوں کو لے کر نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھی ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ اس میں گھبرانا یا شرمانے کے نہیں چاہیے۔ اور اب تو ٹائم جو ہے کافی ماڈرن ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن یہ ماڈرن ٹائم جو ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بگ سٹیز ہیں۔ چھوٹے شہروں میں آج بھی ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا چاہتے، جو ڈپریشن کا علاج کرنا چاہتے ہیں، جو گھر بیٹھے علاج کرنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا اتھینٹک علاج مل جائے کہ ہم گھر بیٹھے، ہمیں کہیں جانا بھی نہ پڑے، اور ہمیں 100% اس بیماری سے، اس اذیت سے نجات مل جائے۔ مختلف طرح کے وظائف آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، مختلف طرح کی جو ہے آپ کے اس مسئلے کا حل، مختلف طرح کے حل لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی آپ کو جو بھی کی آپ لگائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کے جو ڈپریشن ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، مختلف طرح کی صورتیں میں نے شامل کی ہیں آج کے ویڈیو میں۔ ان صورتوں کی طرف جانے سے پہلے، ان وظائف کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کو ڈپریشن کے علامات، آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ڈپریشن ہے، ڈپریشن کی علامات کیا ہے۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کام کر کے جلدی تھک جاتا ہوں یا تھک جاتی ہوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ چڑچڑے پن کا شکار ہیں، بیزاری کا شکار ہیں، نا امیدی کا شکار ہیں، اپنا غصہ دوسروں پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے تمام معاملات میں جب بے وجہ کی بے چینی، بے وجہ کی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے تو یہ ڈپریشن کے علامات میں سے ہے۔ آپ ڈپریشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے ڈپریشن کی وجہ سے۔ ڈپریشن کی وجہ سے
ہمارا جب ذہن متاثر ہوتا ہے تو وہ سارے جسم کو متاثر کر دیتے ہیں، مختلف جسمانی بیماریاں مبتلا ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، انسان مختلف جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی اس ڈپریشن سے جان کیسے چھڑانی ہے؟ مختلف طرح کے ڈپریشن بڑی ہی عام بیماری ہے، اس لیے میں کوئی ایک وظیفہ نہیں لے کر آئی، میں مختلف وظائف لے کر آئی ہوں تاکہ ان میں سے کوئی بھی وظیفہ آپ کر لو۔ سب سے پہلا علاج میں آپ کو بتاؤں کہ ڈپریشن کا جو علاج ہے وہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز۔ آپ سوچیں، آپ جب ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں۔ جس وقت آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے وہ دماغ کی طرف آٹومیٹکلی جاتا ہے، خون کی گردش آپ کے دماغ میں تیز ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے کھڑے ہونے کی، سیدھے لیٹنے کی وجہ سے، بیٹھنے کی وجہ سے، ظاہری بات ہے وہاں تک بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی۔ تو جس وقت ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو اللہ نے یہ ایک ایسا سسٹم رکھا ہے، سجدے کی ایک ایسی پوزیشن رکھی ہے کہ بلڈ سرکولیٹ ہمارا دماغ کے ہر حصے میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دماغ کو سکون اور تقویت ملتی ہے، امید ملتی ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ڈپریشن سے دور کر لے جاتی ہیں۔ نماز کو ویسے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نے کہا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب آپ کو دنیا سے بیزاری ہونے لگے، چڑچڑاہٹ ہونے لگے، ڈپریشن ہونے لگے، مستقبل کا خوف آنے لگے، جب نیکیاں کرتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگے، شیطان اس قدر حاوی ہو جاتا ہے ہمارے اوپر، تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ نماز میں اپنا دل لگا لیں۔ آپ نماز میں دل لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے سکون آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ نماز سب سے پہلا، نماز جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، چاہے کوئی پریشانی ہے، چاہے کوئی بیماری ہے، چاہے کوئی ذہنی ٹینشن ہے، چاہے ڈپریشن ہے، نماز مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر آپ نے اپنے ڈپریشن سے جان چھڑانی ہے تو نماز کو اپنا لیں، سیدھی سی آسان سا عمل ہے۔ نماز سے ویسے بھی دنیا اور آخرت ہماری دونوں سنورتی ہے۔ نماز سب سے پہلا سوال ہے جو روز قیامت ہم سے کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم پہلے سوال میں ہی فیل ہو گئے تو باقی کا پرچہ کیسے حل کریں گے؟ نماز آپ کو کئی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے گی۔ آپ کے ڈپریشن کا واحد حل ہے۔ ڈپریشن میں انسان ہوتا ہے تو وہ مختلف طرح کے غلط فیصلے بھی کر چکا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو مزید خراب اور برباد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی ٹینشنوں سے بچنا ہے آپ نے، تو آپ نماز کے 5 وقت کی عادت بنا لیں۔ یقین کریں ایک ہفتہ نہیں گزرے گا آپ کا ڈپریشن 100% سے 70 to 80 پہ آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے مکمل طور پہ آپ نے اپنے ڈپریشن کو 100% ختم کرنا ہے، 100% ختم کرنا ہے، تو آپ 41 دن تک 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اپنے اوپر آپ ایک پکا کر لیں کہ میں نے ہر صورت، چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، رونا آ رہا ہے، جو مرضی ہو رہا ہے۔ اچھا، سجدے کی حالت میں رونے سے بھی بڑا سکون ملتا ہے۔ جس وقت آپ ڈپریشن کو محسوس کرو تو آپ سجدے کی حالت میں روئیں، 2 رکعت نماز سے نفل پڑھ لیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد آپ سجدے کی حالت میں جب جائیں تو آپ روئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈپریشن کافی دنوں تک ختم ہو جائے گا، کافی دنوں تک۔ اس کے علاوہ سورۃ علم نشرح کی تسبیح، ایک تسبیح روز ڈیلی بیس پہ پڑھا کریں۔ سورۃ علم نشرح میں زندگی کی تمام رکاوٹیں جن کا ہمیں خوف ہے، ہمیں ایک اس چیز کا بھی خوف ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا بنے گا، حال میں کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو جائے گا، فلاں رشتہ چھوٹ جائے گا، یہ تمام کے تمام جو ڈر اور خوف ہیں، سورۃ علم نشرح ہماری زندگی میں رکاوٹیں لے کر آتے ہیں۔ سورۃ علم نشرح آپ کے تمام رکاوٹوں کو زندگی میں سے ختم کر دے گی، آپ کے جو گتھیاں الجھی ہوئی ہیں ان کو سلجھا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتی ہوں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 86، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ 101 بار دن میں پڑھ کے، کسی بھی ایک ٹائم، وضو ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی ایک ٹائم پہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ 2 پڑھ رہے ہیں، 3 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں، کسی بھی مجبوری کے باعث، تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 86 کو 101 بار آپ نے دن میں 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ طٰہٰ
3 बार सुबह 3 बार शाम। अच्छा, ये तमाम वजीफ़े मैं आपको जो गाहे बगाहे आहिस्ता आहिस्ता करके बता रही हूँ, तमाम के तमाम एक ही दम नहीं करने। ये इनमें से आप कोई सा भी वजीफ़ा जो आपको आसान लगे, आप कोई सा भी वजीफ़ा कर सकते हैं। सूरह ताहा आयत नंबर 25 से लेकर आयत नंबर 28 तक आपने 3 बार सुबह पढ़ लें, 3 बार शाम पढ़ लें। पानी का एक गिलास अपने सामने रख लें। जब आपने 3 बार सुबह 3 बार शाम पढ़ ली है तो उसके ऊपर पानी के ऊपर दम करें और वो पानी का एक गिलास आप 3 सांसों में काबे की तरफ मुँह करके पी लें। और आप देखेंगे कि ये तमाम के तमाम वो अमाल हैं, वो वज़ाइफ हैं जो कि आपको 100% रिज़ल्ट देंगे। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख देती है। एक बार फिर कह रही हूँ, इससे जान छुड़ानी है तो अल्लाह के पास हर चीज़ का इलाज है। अल्लाह सबसे बड़ा हकीम है। कुरान अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत वाली किताब नाज़िल की है, हमारे लिए रहनुमाई है इसमें। और कुरान से मुशावरत करें, कुरान से मदद लें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान में आपको हर चीज़ का इलाज मिलता है। कुरान से फ़ायदा उठाएं, अपनी ज़िंदगियों में कुरान को शामिल कर लें, फिर आप देखें कि आपकी ज़िंदगियों में कितना सुकून आ जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कम से कम उन लोगों तक ज़रूर कर दें जो आपकी नज़र में तकलीफ़ या ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हैं।